السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان اسٹار ٹرانسمیشن عسکری نیوز یوٹیوب چینل میں۔ آپ سب کو عسکری نیوز یوٹیوب چینل کی رمضان پاکستان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حسد کے روانی اور معاشرتی نقصانات اور اس کے بچنے کے طریقے پر ہوگا، یعنی کہ آج ہم حسد کے موضوع پر بات کریں گے۔ حسد کی اگر بات کی جائے تو حسد ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ناظرین، اگر حسد کی تعریف بیان کروں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو ہم جلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، یعنی کہ اس کے پاس اگر کار ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس کار ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اور کسی کے پاس دولت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اور کسی کے پاس جاب ہے، نوکری ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس جاب ہے، نوکری ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ کسی کا اچھا بزنس ہے تو اس کے پاس بزنس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اس طرح اگر ہم ایک دوسرے سے حسد کریں گے، جلیں گے تو ہم اس کو حسد کا نام دیں گے اور یہ ہماری حسد کے حوالے سے تعریف ہوگی۔ ناظرین، آج کے موضوع میں ہم حسد کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ اگر آپ سورۃ یوسف علیہ السلام کو پڑھیں، سورۃ یوسف کو پڑھیں تو وہاں پہ بھی بات حسد پہ ہی ہو رہی ہے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کے حسن سے اور اس کے دولت سے حسد کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ سورۃ یوسف کو دیکھیں تو آپ کو حسد کے بارے میں قرآن میں تفصیلاً آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اس کو بیان کرنا ضروری اتنا نہیں کیا جا سکتا بیان، لیکن آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بھی حسد کے حوالے سے ہی ہے۔ تو ناظرین، حسد ایک بہت ہی بری چیز ہے اور اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ناظرین حسد کی بات کی جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، یعنی کہ اگر نیکیاں ہماری ختم ہو جائیں گی تو ایسے ختم ہو جائیں گی حسد کی وجہ سے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، تو ایسے ہی حسد کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو حسد جو ہے یہ کینہ بغض جنم لیتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ رکھ کر اور اس پہ امید رکھ کر ہم حسد سے بچ سکتے ہیں۔ یہ حسد کا بچنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسد سے بچیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے اور اس پہ امید رکھنی چاہیے، تو ہم حسد سے بچ سکتے ہیں۔ اور جس بندے کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ کار کی مثال دی میں نے، بزنس کی مثال دی یا کوئی بھی مثال دی، یا وہ تعلیم کے لحاظ سے زیادہ ہے یا علم اس کے پاس زیادہ ہے تو ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر آج اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس بزنس ہے، اس کے پاس تعلیم ہے، اس کے پاس نالج زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اس کے لیے بھی اور اسے ماشاءاللہ کہنا چاہیے، اور اپنے لیے بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اگر آج اس کے پاس اتنا کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح عطا کرے، تو ہی ہم حسد سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک دوسرے سے ہمیں حسد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے، اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح بنا دے، تو ہی ہم حسد سے بچ سکتے ہیں۔ اور حسد کو سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کینہ بغض جیسی چیزوں کو جنم لے لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، حسد کے بجائے ہمیں رشک کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اس کے لیے مزید ترقی کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ ہم اس جیسا ہو سکیں، تو ہم حسد کو ختم کریں گے۔ اور حسد جب تک ختم نہیں ہوگا تو ہم ایمان کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اس لیے ایمان کو قائم رکھنا ہے تو حسد کو ختم کرنا ہے۔ اور حسد ایک ایسی چیز ہے جو شروع سے پیدا ہو چکی ہے، جب سے انسان پیدا ہوا حسد ہی حسد کرتا آ رہا ہے، اور حسد بھی تبھی پیدا ہو گیا جب انسان پیدا ہوا۔ تو اب انسان کو چاہیے کہ اس حسد کو ختم کرے، کینہ بغض ختم کرے گا، اپنے اندر کی جلن ختم کرے گا تو ہی حسد ختم ہوگا۔ لیکن حسد کا لفظ جلن کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، اگر ہم کسی سے جلتے ہیں یہ بھی ایک حسد ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، جلنے کی بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بھی آ چکا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک دیسی ٹوٹکا ہے، حسد کے حوالے سے بھی آئے، اور یہ ٹوٹکا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو معدے کے مریض ہیں، جن کے معدے میں جلن رہتی ہے، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی حسد ہے، جلنا ہے، تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بھی میں آپ کو دیتا چلوں معدے میں جلن کے حوالے سے۔ اگر آپ کے معدے میں جلن رہتی ہے یا پھر آپ کو یعنی کہ معدے میں خرابی رہتی ہے، معدے میں تیزابیت رہتی ہے، تو آپ اس
کوئی بھی چیز کھاتے ہیں تو منہ کو آتی ہے، تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے میرا، وہ آپ سن لیجئے کہ اگر آپ ایک گلاس دودھ لے لیں اور اس دودھ کے گلاس میں آپ 1 چمچ گوند تندیرہ ڈال دیں اور 1 چمچ تلخ بلاگا ڈال دیں اور 1 چمچ ثابت اسپغول ڈال دیں اور اس کو باؤل میں ڈال کر رکھ دینا ہے، بس رات کو رکھ دینا ہے اور صبح اٹھ کے اس کو کھا لینا ہے۔ اگر شوگر کے مریض ہیں تو پھر شوگر کے مریض، اگر آپ نہیں ہیں تو پھر مصری پیس کا بھی ملا سکتے ہیں۔ اگر شوگر کے مریض ہیں تو پھر بھی ملانی مصری، اگر شوگر کے مریض نہیں ہیں تو پھر ملا دینی ہے، اور اس کو صبح آپ نے ناشتے سے پہلے ہی کھا لینا ہے۔ رمضان میں بھی آپ کر سکتے ہیں، سحری کے ٹائم کھا لیں، اور پورا رمضان کے بعد بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ معدے کی جلن کی بیماریوں جیسے سے بچ سکیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا دیسی اور آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے، جو کہ آج ہمارا ٹاپک حسد تھا، اور معدے کی جلن بھی ایک حسد ہی جیسی ہوتی ہے، حسد کا نام جلن سے آئے، اس لیے میں نے کہا چلو معدے کا ٹوٹکا بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح آج کے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے جسم میں معدے میں جلن رہتی ہے۔ تو ناظرین، آخر میں حسد کے حوالے سے کچھ میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آج کا ہمارا حسد کا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو یہ تھا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ حسد کے حوالے سے۔ اسی حوالے سے فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حسد کے لیے بس یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ابن الہاشم نے بھی ایک بات بیان کی کہ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچایا کہ لوگوں خیر و بھلائی میں رہیں گے تو آپ آپس میں حسد نہ کریں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں خیر بھلائی میں رہیں، آپس میں حسد نہ کریں۔ اسی حوالے سے ایک بابا جی سے میں نے پوچھا کہ حسد کیا ہے، کہنے لگے اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا حسد ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، حسد حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال دولت یا اصل و جہالت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل نہیں، بلکہ حرام بھی نہیں۔ تو ناظرین، حسد کے حوالے سے یہ کچھ اہم باتیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک حسد کے حوالے سے بہت اہم ٹاپک ہے، جو کہ شروع سے جب سے انسان پیدا ہوا یہ ٹاپک چل رہا ہے، حسد، ایک دوسرے سے جلنا۔ اس کے ساتھ ہی اپنا میزبان چوہی ندیم اور اس کی پوری رمضان پاکستان کے افطار ٹرانسمیشن ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے افطار ٹرانسمیشن، کل کی افطار ٹرانسمیشن دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آج کے ٹاپک میں کوئی سوال ہو، اس ٹوٹکے کی سمجھ نہ آ رہی ہے جو میں نے معدے کی تیزابیت کا بتایا، معدے کی جلن کا بتایا، تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں مزید پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔